جو ٹیچر ہوتی ہے اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ کئی گھنٹے آپ کے ساتھ روز گزار رہی ہیں. کوشش کریں کہ آپ وہ اگر اسٹوڈنٹ کے آپ نظر آ رہا ہے کہ کوئی مسئلہ ہے اسٹوڈنٹ کا، آپ ان کو اسپیس دیں، آپ ان کو ٹائم دیں. جتنا ہم الگ الگ رہ رہے تھے اپنے گھروں میں، ہم موبائل میں رہتے ہیں یا ٹی وی کو دیکھتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے نہیں ہیں. ڈاکٹر شیوانی، جو استاد ہے اس کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ ایک کلاس روم میں جاتا ہے، اس کے پاس 20-25 بچے ہیں جو کہ 20-25 فیملیز بنتی ہیں بعد میں، اور پھر وہ جتنے لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں جو اس نے سیکھا ہوتا ہے وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے. تو ایک استاد کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ جو اپنے پاس موجود بچے ہیں ان کے ساتھ کس ذہن سے انٹریکشن کرے، اور اس کی اپنی ایک کیا پرسپیکٹیو ہونی چاہیے کہ جو میرے پاس بچے ہیں میں نے ان کو سوسائٹی میں کس طرح بنا کے بھیجنا ہے واپس، اور اس کا کتنا رول ہے خاص کر ان بچوں کے لیے. استاد کا میرے خیال سے سب سے اہم رول ہے، ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں صرف پاکستان میں نہیں، میرے خیال سے پوری دنیا میں استادوں کی، ٹیچرز کی اتنی اہمیت نہیں رکھی جاتی ہے. مجھے لگتا ہے اگر ویسے تو سب برابری ہونی چاہیے، سب کو ایک ہی تنخواہ ملنی چاہیے، چاہے آپ فیکٹری میں کام کر رہے ہیں یا آپ پروفیسر ہوں، اس طرح کی دنیا میں چاہتی ہوں. لیکن اگر کیونکہ ہمارے یہاں برابری نہیں ہے تو سب سے زیادہ تنخواہ مجھے لگتا ہے استاد کو ملنی چاہیے، کیونکہ سب سے زیادہ ذمہ داری ان کی ہوتی ہے نا. بٹ اسٹوڈنٹس کی، آپ کی مائنڈ کی ذمہ داری ہے، آپ کی پوری پرسنالٹی کی ذمہ داری ہے. اور جہاں آپ کی فیملی میں لوگ بزی ہوتے ہیں، وہ نارمل عام سی بات ہے، سب بزی ہوتے ہیں، کام پہ جاتے ہیں، اپنی لائف میں بزی ہوتے ہیں. جو ٹیچر ہوتی ہے اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ کئی گھنٹے آپ کے ساتھ روز گزار رہی ہیں اور آپ کا ان کے ساتھ بہت ہی ایک خاص رشتہ بنتا ہے. تو ایک بہت خاص ذمہ داری بھی ہوتی ہے. ٹیچرز کا بوجھ بہت زیادہ ہے، اور جتنے آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں، جس طرح سے فرح نے کہا کہ ان کی فیملیز بھی ہوتی ہیں، ان کے مسائل بھی ہوتے ہیں گھر میں، ان کی پریشانیاں بھی ہوتی ہیں. آپ کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے. میرے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کہ میرے 60 اسٹوڈنٹس ہیں میری کلاس میں، اور 60 اسٹوڈنٹس کے 60 فیملیز ہیں، 60 اسٹوریز ہیں، 60 ایشوز ہیں، بیماریاں ہیں. مینٹل ہیلتھ کے جو ذہنی طور پہ بیماریاں ہوتی ہیں وہ بھی اب زیادہ ہونے لگی ہیں، میں نے دیکھا ہے ہمارے معاشرے میں. اور ہم بھی تنگ آ جاتے ہیں ٹیچرز، کیونکہ ہماری ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، ہم بھی انسان ہیں نا، تو ہمارے بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں. تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ آپ جتنی پیار محبت سے آپ ان کے ساتھ، جو میرے اندر، میں بھی ایک انسان ہوں، شاید میں بھی کبھی ناگواری سے بات کروں اسٹوڈنٹ کے ساتھ، یا میرے پاس ٹائم نہ ہو سکتا ہے، آئی ایم شیور ہوتا ہے میرے ساتھ بھی کہ بس آج میرے پاس ٹائم نہیں آپ کے لیے. کوشش کریں کہ آپ وہ اگر اسٹوڈنٹ کے آپ نظر آ رہا ہے کہ کوئی مسئلہ ہے اسٹوڈنٹ کا، آپ ان کو اسپیس دیں، آپ ان کو ٹائم دیں کہ آپ مجھ سے شیئر کر سکتی ہیں، آپ مجھ سے بات کر سکتی ہیں. اور اگر میرے پاس وہ ایکسپرٹیز نہیں ہے، وہ میرے پاس نالج نہیں ہے، اسکلز نہیں ہے کہ میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں، تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی اور کو میں ڈھونڈوں جو شاید ان کی ہیلپ کر سکے. کیونکہ ساری چیزیں، جیسے میں نے کہا، ساری چیزیں مجھے نہیں پتہ ہے، میں کوئی سائیکالوجسٹ نہیں ہوں، میں کوئی سائیکائٹرسٹ نہیں ہوں، میں نے وہ چیزیں پڑھی نہیں ہیں، تو میری بھی ایک لمیٹیڈ ایک کیپیسٹی ہے سوچنے کی، سمجھنے کی. تو میں یہ کوشش کرتی ہوں کہ کاؤنسلر ہو، کوئی ایسا شخص ہو جو ان کی ہیلپ کر سکے، میں کنیکٹ کر لوں. کبھی کبھار کنیکٹ کرنا سب سے بڑا احسان ہوتا ہے کہ لوگوں کو آپ جوڑیں جن سے ان کو شاید کو سپورٹ ملے، کوئی مدد ملے. تو ٹیچر کا بھی مجھے لگتا ہے یہ ایک بہت اہم کردار ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ جوڑیں، ایک دوسرے سے بھی جوڑیں، آپ ایک دوسرے کے ساتھ بھی شیئر کریں. مجھے یہ نظر آتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں لوگ بہت الگ الگ اپنی زندگیاں جی رہے ہیں اپنے گھروں میں. اب کووڈ کے دوران تو اور بھی زیادہ ہو گیا تھا، ہم ایک دوسرے سے مل نہیں پا رہے تھے، اور جتنا ہم الگ الگ رہ رہے تھے اپنے گھروں میں، ہم موبائل میں رہتے ہیں یا ٹی وی کو دیکھتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے نہیں ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کر پاتے ہیں، ہم اپنا دل کا حال نہیں کسی کو بتا سکتے ہیں، اور وہ چیزیں ہمارے اندر 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 پکتی رہتی ہیں.
تو اسکول کا یہ فائدہ ہے کہ آپ آپس میں ملتی ہیں، ایک دوسرے دوستوں سے بات کرتی ہیں. آپ جب بات کرتی ہیں تو آپ کا دل ہلکا ہو جاتا ہے. آپ ٹیچر سے جب بات کرتی ہیں تو آپ کا بھی دل ہلکا ہو. ٹیچر جب ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتی ہیں تو ہمیں یہ چیز رکھنی چاہیے، اسپیس رکھنی چاہیے، جگہ رکھنی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں، ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھیں. اور یہ جو ٹائم کا ہے کہ وقت نہیں ہے کسی کے پاس، وقت آپ نکالیں. وقت ہوتا ہے، آپ کو بس بنانا پڑتا ہے لوگوں کے لیے. اور سب سے اہم جو چیز ہے لائف میں وہ رشتے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ دوستیاں ہوتی ہیں. اور جو ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا رشتہ ہوتا ہے وہ سب سے خوبصورت. ان کے لیے آپ ٹائم رکھیں، کیونکہ دنیا میں اور کچھ نہیں ہے، پیسہ کچھ بھی نہیں ہے. اچھے کپڑے ٹھیک ہے سب کو چاہیے، لیکن آپ کو خوشی نہیں ملے گی اس چیز سے. جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کو اچھا موبائل مل جائے یا اچھی گاڑی مل جائے یا اچھا گھر مل جائے، ٹھیک ہے سب کے پاس اچھا ایک سیف جگہ ہونی چاہیے رہنے کے لیے، کسی کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے کھانے کی یا کسی بھی چیز کی. صاف پانی ملنا چاہیے سب کو، صاف ہوا ملنی چاہیے سانس لینے کے لیے. یہ بیسک رائٹ سب کے پاس ہونی چاہیے. لیکن اس سے زیادہ جو ہمارے اندر خواہشات پیدا کرتی ہے دنیا، ٹی وی پہ ہم جو ایڈورٹائزمنٹ دیکھتے ہیں یا ہم جو سڑکوں پہ دیکھتے ہیں، وہ چیزیں ہمیں جو اصل مقصد ہے جینے کا، دنیا رہنے کا، یہاں اس دنیا میں رہنے کا، اس چیز سے ہمیں شاید وہ بھڑکاتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اصل جو چیز ہے وہ رشتے ہوتے ہیں، انسان کے درمیان جو رشتے ہیں. جتنا ہم ایک دوسرے کے رشتے ایک دوسرے کے ساتھ اسٹرانگ نہیں کریں گے، اتنا ہی ہم الگ رہیں گے، اتنا ہی ہم ڈپریشن میں رہیں گے، اتنی تشدد ہوگی. تو مجھے لگتا ہے یہ اس چیز کے لیے ہم ٹائم نکالیں، اسپیس بنائیں، ہمدردی رکھیں ایک دوسرے کے لیے. ٹھیک ہے، تو اسی سے چیزیں بہتر